اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ سورہ توبہ کریں، اس کا رکوع نمبر 15 ہم دیکھیں گے سورت کا، جو کہ پارہ نمبر 11 میں ہے۔ آیت نمبر 111 سے دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو۔ یہاں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ مختصر سی آیت ہے لیکن حکم بڑا جامع ہے اس میں، یعنی کہ ایمان والوں کو خطاب کر کے یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے غضب سے ڈرو، ہمیشہ ان لوگوں کی جماعت میں شامل رہو جنہوں نے خلوص اور سچائی کو اختیار کیا اور اپنے طرز عمل سے ان سے جداگانہ رہے اور جہاد کی تعلیم دی، علم سیکھا اور سچوں میں رہے۔ تو صحبت اور مجلس کا اثر انسان کی ذات پر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تبھی آپ دیکھیں بعض صورتوں میں نبیوں نے بھی کہا، جیسے سورہ یوسف میں آتا ہے کہ الحقنا اللہم الحقنا بالصالحین، یعنی کہ اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں سچوں کے ساتھ، صالح لوگوں کے ساتھ رکھنا۔ تو یہ خواہش ہونی چاہیے۔ اگر دنیا دار لوگوں میں بیٹھیں گے تو ان کی جیسی سوچیں ویسا اثر انسان کے اوپر آتا ہے، اور اگر علم والوں کے ساتھ بیٹھیں گے، دین والوں کے ساتھ بیٹھیں گے، ایمان والوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ویسا بننے کی خواہش انسان کے دل میں آتی ہے۔ آیت نمبر 120 کو دیکھیں، ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ ذلک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو ونیلا الا کتب لهم به عمل صالح ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ مدینہ کے رہنے والوں کو اور جو دیہاتی ان کے گرد و پیش میں ہیں، ان کو یہ زیب نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ دیں، اور نہ یہ کہ اپنی جان کو آپ کی جان سے عزیز سمجھیں، یہ سبب سے کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو پیاس لگی اور جو تکلیف پہنچی اور جو بھوک لگی اور جو چلے جو کفار کے لیے موجب غیظ ہوا اور دشمنوں کی جو کچھ خبر لی، ان سب پر ان کے نام ایک ایک نیک کام لکھا گیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مخلصین کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون۔ اور جو کچھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا اور جتنے میدان ان کو طے کرنے پڑے، یہ سب بھی ان کے نام لکھا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کاموں کا اچھے سے اچھا بدلہ دے۔ یہاں پہ جو مدینہ کے اطراف میں لوگ رہتے تھے ان کے متعلق یہ آیات ہیں کہ تمہیں اللہ کے راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محنت مشقت میں خلوص کے ساتھ شرکت کرنا چاہیے تھی۔ یہ کسی طرح مناسب و زیب نہیں کہ اللہ کے رسول تو آرام چھوڑ کر بنفس نفیس جہاد میں تشریف لے جائیں اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے سختیاں اٹھائیں، اور تم آرام سے گھروں کے اندر سکون والی زندگی میں مشغول رہو۔ حدیث میں ہے کہ ایک صحابی ابو خثیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کے بعد اپنے باغ میں گئے، وہاں خوشگوار سایہ تھا، حسین بیوی تھی، انہوں نے یہاں پہ جگہ بڑی اچھی خوبصورت پانی چھڑک کے ٹھنڈی کی ہوئی تھی، چٹائی کا فرش بنایا ہوا تھا اور سامنے کھجوریں
تازہ رکھی ہوئی تھیں، ٹھنڈا پانی تھا۔ یہ عیش اور آرام دیکھ کر ابو خثیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو گئے۔ فوراً انہوں نے اپنی اونٹنی منگوائی، تلوار منگوائی، نیزہ سنبھالا اور حضور کے نقش قدم پر چلے۔ اونٹنی تیز ہوا کی طرح سفر کر رہی تھی۔ آخر کار یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر سے جا ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھ کر مسکرائے۔ خلاصہ یہ کہ مسلمانوں کی ساری جانی، بدنی، مالی قربانیوں کی بارے میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ضائع ہو گئی ہیں، بلکہ جو چیز ہے، چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اگر اللہ کی خاطر وہ خرچ کی ہے یا دی ہے، وہ چیز ضائع نہیں ہوتی، وہ آخرت کے بینک میں جمع ہو رہا ہے انسان کا عمل۔ آیت نمبر 122 وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اور مسلمانوں کو یہ نہیں چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں، سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے، تاکہ باقی ماندہ لوگ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے رہیں، اور تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جب کہ وہ ان کے پاس آ دوڑے تاکہ وہ احتیاط سے رہیں۔ تو یہاں پر یہ جو بات ہے، جو جہاد، تعلیم اور تبلیغ، سارے پہلوؤں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور یہ اس صورت توبہ میں غزوہ تبوک کا ذکر بڑی اہمیت سے مسلسل ہوتا چلا جا رہا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اعلان عام ہے، حکم عام ہے، سب مسلمان اس غزوہ میں شریک ہو۔ اب جو لوگ رہ گئے تھے، کچھ منافقین تھے اور کچھ کاہلی اور سستی کی وجہ سے جہاد میں نہیں جا سکے، لیکن یہ اس چیز کا اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ اگر جہاد میں کچھ لوگ ہیں تو باقی لوگ جو ہے وہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے پیچھے رہ جائیں۔ یعنی کہ فضیلت کے حساب سے مختلف دور صحابہ کرام نے کام تو کیے مختلف، لیکن یہ کہ اللہ کے ہاں ان کا اجر بہت زیادہ ہے۔ خالد بن ولید نے غزوات لڑے، غزوات میں حصہ لیا، جنگیں لڑیں، ظاہر ان کا درجہ ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم کے میدان میں بہت کام کیا۔ 5510 حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ تو انہوں نے اصحاب صفہ کے چبوترے پر بیٹھ کر، ان کا باقاعدہ کوئی روزگار نہیں تھا، لیکن یہ تھا کہ انہوں نے علم کے میدان میں بہت کام کیا۔ تو ظاہر ہے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے مفہوم جو آیت کا ہے وہ یہی ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام جاری رہنا چاہیے، جہاد جاری رہنا چاہیے، دین کا علم حاصل کرنا چاہیے، مدارس کو بنانا چاہیے، اور دین کا علم جو ہے ہمیں اپنے بچوں کو اور آگے نسلوں میں ٹرانسفر کرنا چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے، اور مقصد بھی اس امت کا یہی ہے، کیونکہ اب کسی نبی نے نہیں آنا اور اس امت پہ بہت زیادہ ذمہ داری ہے۔ تو اس رکوع کے 2 سوالات ہیں۔ ایمان والوں کو کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے، آیت نمبر 119، اور دوسرا سوال ہے آیت نمبر 121 میں حضرت ابو خثیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تحریر کریں۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی کفار سے جہاد کا سچا عزم نصیب فرمائے، اور ساتھ ہی دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق ہمیں، ہمارے بچوں کو اور آنے والی نسلوں کو عطا فرما دیجیے، اور جو دین کا کام ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے کی بھی، جس چیز کا حکم دیا گیا، اللہ ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ صحیح معنی میں ہمیں اپنے دین میں اپنا مال، اپنا علم اور اپنا وقت لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔